الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم اور عزیز ایمانی بھائیوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے رجب کا، اور آج رجب کی 2 تاریخ ہے. اور اس رجب کے مہینے کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی رجب کا مہینہ آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً یہ دعا پڑھ لیتے. کون سی دعا پڑھ لیتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کو پڑھ لیتے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیوں رمضان تک پہنچا دیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے آنے کا بے حد انتظار ہوتا تھا. آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے جب بھی حضرت جبرائیل آتے: اے جبرائیل، رمضان کب آنے والا ہے؟ جبرائیل، رمضان کب آنے والا ہے؟ کون سی تاریخ کو رمضان آنے والا ہے؟ کتنے دن بچے ہیں رمضان کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انوارات کو، اس کے برکات کو، اس کی رحمتوں کے نزول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے رجب، شعبان، اس کے بعد تیسرا مہینہ جو رمضان کا، تو 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ، ہمیں صحیح سلامت رکھ، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کے اندر ہم عبادتیں کر کے، ہم قرآن کی تلاوت کر کے تیرا قرب حاصل کر سکے اور تجھ کو راضی کر سکے. اس کی فکر اللہ کے رسول، حالانکہ جبرائیل بھی پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو رمضان کی کیا ضرورت؟ حضرت جب اللہ کے رسول پوچھتے کہ رمضان کب آنے والا ہے تو جبرائیل امین پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں بار بار رمضان کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جو ہے 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. اولہ مغفرت، اولہ رحمت، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. کہ اس کے پہلے کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے 10 دن ہیں. اللہ 10 دن تک کیا ہے؟ رحمت نازل کرتا ہے، بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں. اللہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے. پھر اس کے بعد آخری کے جو 10 دن ہیں فرمایا کہ وہ جہنم سے خلاصی کے ہیں، جہنم سے آزادی کی ہیں، جہنم سے چھٹکارے کے لیے ہیں. اسی لیے وہ مہینہ مجھے بہت محبوب ہے. تو اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ 2 مہینہ پہلے تیاری کرنا ہے. یہیں سے ابھی ہم جو ہے پریکٹس کریں گے. کس بات کی پریکٹس؟
اپنی عبادتوں کے اندر کچھ اضافہ کر لیں گے. جیسا ہماری عادت تھی کہ فرض پڑھ لیے چلے جاتے تھے، تو اب فرض پر جو ہے بس نہیں کرنا، اکتفا نہیں کرنا، بلکہ فرض پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، ہم سنت اور نفل کا بھی اہتمام کریں. ہماری عادت تھی کہ ہم روزانہ جو ہے ایک پیج پڑھ لیتے قرآن کا یا پو پارا پڑھ لیتے تھے. تو اب ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک پیج قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ پو پارے کے اوپر آ جائے، جو پو پارا قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ آدھے پارے پر آ جائے. ہماری عادت تھی کہ ہم صرف 5 نماز پڑھ لیتے تھے اور ہماری تہجد کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا اور روزوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ مہینہ آ گیا رجب کا مہینہ، تو اب کیا کرنا ہے، ہمیں تہجد کا بھی اہتمام کرنا. اور کیا کریں، دوسرا کام کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. کوشش یہ کرے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، اس بات کا اہتمام رکھیں. تو جتنے بھی نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو اسی وقت جب دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا، اسی وقت کر لینا یہ عقل مند کی نشانی ہے. اور بعد میں ٹال دینا کہ ابھی تو رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت ہے تو شعبان میں شروع کر دوں گا نماز پڑھنا، تو پھر وہ توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نیک کام کے کرنے کا دل کے اندر جذبہ اگر آپ کے آ رہا ہے تو گویا کہ یہ آپ کے دل کے اندر جذبہ خود سے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ نے ڈالا ہے. اور جب اللہ نے ڈالا ہے اور یہ نیک کام کا جذبہ دل کے اندر آیا ہے تو بڑے فرماتے ہیں کہ نیک کام کا جذبہ دل کے اندر آنا یہ ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے. کیونکہ مہمان بہت ساری شکل کے ہوتے، ایک مہمان انسان کی شکل میں آتا، ایک مہمان جو ہے نیکی کی شکل میں آتا، ایک مہمان نماز کی شکل میں آتا، ایک مہمان قرآن کی تلاوت کی شکل میں آتا، ایک مہمان ذکر و اذکار کی شکل میں آتا. یہ سارے مہمان ہیں. ہم مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا، اس کے کھلانے پلانے کا رہنے کا انتظام کر دیے کہ مہمان نوازی ہو گئی. اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا مہمان، نیک کام کا دل کے اندر جذبہ آ رہا ہے. کسی یتیم کو دیکھ لیا آپ نے، کسی بیوہ کو دیکھ لیا اور اس کی مدد کر دی، دل میں خیال آ رہا ہے کہ 10 روپے نکال کر اس کو صدقہ کرو، تو یہ صدقہ کرنا اور اسی وقت کر دینا گویا کہ آپ نے اس مہمان کی قدردانی کی. اگر اس کو ٹال دے، ابھی نہیں، ایسا نہیں، اثر میں کر لوں گا صدقہ، اثر میں جو اس غریب کی مدد کر لوں گا، تو اثر میں تو آپ کو ملے گا نہیں، اور اثر میں آپ کے دل میں توفیق بھی نہیں آئے گی. جب دل میں توفیق آ جائے اسی وقت اس کام کو کر لینا یہ عقل مند کی پہچان ہے. اور کل پر ٹال دینا، بعد میں کر لوں گا ٹال دینا، یا آئندہ سے شروع کروں گا ٹال دینا. جیسا ابھی ٹھنڈی کا موسم ختم ہونے کو ہے، ابھی گرمی آنے والی ہمارے سامنے، تو جنہوں نے ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی جو ہے 15 تاریخ تک جو ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، 15 فروری تک، اس کے بعد گرمی شروع ہو جائے گی. تو 15 تاریخ کے موسم، 15 تاریخ کی فجر سے پورا ٹھنڈی شروع نہیں ہوتی، اگلے سال تک میری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر یہ سوچ رہے ہیں تو جو 4 مہینے سویا وہ پھر 5 مہینے بھی سوئے گا گرمی کے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے کیا کریں، نفس کو تھوڑا سا جو ہے بوجھ ڈالنا پڑے گا، نفس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا پڑے گا، تھوڑا سا بار اور ڈالیں گے تب جا کر جو ہے نفس کیا ہوگا، نیک کام پر آمادہ ہوگا. کیونکہ ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا، پہلے تو باریک رہتا، چھوٹا سا رہتا، معمولی چوٹی کی طرح، لیکن ہم اس کو آرام دے کر، ہم اس کو منمانی زندگی گزار کے اتنا موٹا تازہ تگڑا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ صحیح سے جلدی سے تیار، بولو نہیں ہوتا تیار. کہاں سے ہوگا؟ پورے سال بھر آپ اس کو بریانی کھلاتے رہیں، آپ کہیں کہ دال کھا لے تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا کریں، نفس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. نفس کو کیا کرے، دل کہہ رہا ہے نہیں فجر کی کیسا اٹھوں میں، ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ابھی ٹھنڈا پانی ہے، گرم کا انتظام بھی نہیں کیا مسجد ہے مدینہ کے اندر، تو کیسے جو ہے وضو کر کے جاؤں. تو سن لیجئے کہ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ ڈبل ثواب کا جو ہے باعث ہے، دگنا ثواب ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں اور اسی وضو سے نماز پڑھیں گے، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ نہیں چاہتے میرا بندہ میں تکلیف میں ڈالوں اس کو،
میں اس کو سزا دوں. اللہ کو یہ خواہش اور تمنا نہیں ہے. اللہ یہی چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. اور جب ہم اس طرح سے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیے, گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کر لیے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو کہ کس طرح ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے, ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہے, اور کس طرح گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کر رہا ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ انسانوں کو پیدا کر رہے تھے, آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیے, تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گی, فساد برپا کرے گی, جھگڑے کرے گی, فسادات کرے گی اور آپس میں اختلافات کرے گی, خون ریزیاں کرے گی, قتل و غارت گری کرے گی, چوریاں کرے گی, ڈاکہ ڈالے گی. آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ فرشتوں, میں جس بات کو جانتا ہوں, مجھے جس چیز کا علم ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہاں کہ میں جس چیز کو جانتا ہوں اس چیز کو تم نہیں جان سکتے. کیوں؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے ایک ہی مادہ رکھا ہے, ایک ہی ان کے اندر کنڈیشن ہے, وہ کنڈیشن ہے عبادت کرنے کی. دوسری کنڈیشن ان کے اندر نہیں ہے کچھ بھی. ان کا کام ہی عبادت کرنا ہے. جس طرح پنکھے کا کام ہے گھومنا اور ہوا دینا, اسی طرح فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رکوع, سجدہ, ذکر, اللہ کی تسبیح بیان کرنا. ان کے اندر نہ بیوی بچوں کی خواہشات, نہ ان کے اندر جذبات, نہ کمانے کا, نہ نوکری کرنے کی فکر, کوئی ٹینشن نہیں ان کو. صرف کیا ٹینشن ہے, کیا فکر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس لیے ہم بارہا فضائل اعمال کے اندر سنتے ہیں, منتخب احادیث کے اندر سنتے ہیں کہ بے شمار فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ کوئی رکوع کے اندر ہے, کوئی سجدے کے اندر ہے, کوئی قیام کے اندر ہے, کوئی قوما کے اندر ہے. ہر ایک اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. تو اللہ نے بے شمار فرشتے بنائے. اور ایک حدیث کے اندر ہم سنتے ہیں بارہا کہ اللہ نے اتنے فرشتے بنائے ہیں, اتنے فرشتے پیدا کیے اللہ نے کہ جب بارش کے موسم میں بارش کے قطرے آسمان سے جو ہے دنیاوی زمین کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ایک قطرہ پانی کا, ایک قطرے کے پیچھے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس قطرے کو آسمان سے لے کر زمین پر لے آتا ہے. اور کہاں لے جاتا؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا. اللہ کہتے ہیں فلاں فلاں فرشتے کو کہ تم یہ قطرہ فلاں بستی کے اندر, فلاں شہر کے اندر, فلاں سٹی کے اندر اور فلاں جو ہے ملک کے اندر تمہیں برسانا ہے. تو فرشتہ اسی جگہ لے جاتا ہے اور وہ پانی کا قطرہ وہاں پر برسا دیتا ہے. اب اس کا کام ہو گیا, پانی کا قطرہ آسمان سے لے آیا اور وہاں زمین کے اندر ڈال دیا, اس کا کام ختم. اب اس کی باری کب آئے گی؟ کہ ایک ختم کر کے اوپر چلا جائے گا پھر اس دوسرا قطرہ لے کر آئے گا؟ نہیں. فرمایا کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک اس فرشتے کی دوسری باری نہیں آ سکتی. تو اب سوچئے کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہوں گے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے, ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت ہے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے بندے نیک ہے اور کون بدکار لوگ ہیں. ایک شیطان نے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ نکل جا تو مردود ہے, تو کیا کہا اس نے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا سیدھے راستے سے, جنت والے راستے سے بھٹکاؤں گا اور گناہ والے راستے کی طرف ان کو لے جا کر رہوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ تو لے جا سکتا ہے, لیکن جو میرے بندے نیک ہوں گے, جن کے دلوں کے اندر میرا خوف ہوگا, جن کے دلوں کے اندر میرا ڈر ہوگا, جو میری عبادت کرتے ہوں گے, تو فرمایا کہ ان کو تو بھٹکا نہیں سکے گا. وہ میرے بندے ہیں, کبھی تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے بھائیوں کیا کریں؟ جیسا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے, کیسی جنت؟ زبردست جنت. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, کہ اللہ مجھے معاف فرما.
اس کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، ابھی سے کوشش کرنا ہے، تب جا کر جو ہے رمضان صحیح سے گزار سکیں گے۔ اگر ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جس طرح چاہے اس طرح گزار لیں گے اور 2-4 جو فلمیں بچی اس کو بھی دیکھ لیں گے، 2-4 سیریلیں بچ گئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، رمضان آ رہا ہے معافی مانگ لیں گے، نہیں، اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان تک تو دور کی بات، ابھی نماز کے بعد ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے کے اندر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ خود سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا میری روح قبض ہو جائے گا۔ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے وہ سرکار خود فرما رہے ہیں، اور ہم کیا ہے، اس سرکار کے امتی ہیں، ادنا سے امتی ہے، اور ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں اور ہم یہ اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ رمضان میں توبہ کر لیں گے، اور وہ سرکار کیا کر رہے ہیں، یہیں سے رجب کے مہینے سے دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا کر رہے کہ اللہ مجھے صحیح سلامت رکھنا، مجھے کسی بیماری کے اندر نہ ڈالنا، اور مجھے عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچنے کے اللہ کے رسول خود دعا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اتنی بے فکری کے اندر بیٹھے کہ میں تو رمضان میں جانے والا چھو، میں رمضان تک زندہ رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی چاند نظر آ گیا رجب کا، اس وقت چاند کو جیسے ہی دیکھ لیا ہم، اس وقت اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھ لیا اور کسی کے علم میں نہیں تھی یہ بات، کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اب بھی پڑھ لے، ابھی پڑھ لے، تو اس کی فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس کی فضیلت میں سارے کے سارے آ گئے۔ انشاءاللہ اس کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر ہم سب آ جائیں گے، اور ہم سب جو ہے رمضان کو پالیں گے۔ لیکن رمضان پا لیے، رمضان ہمیں مل گیا، لیکن اس کی حقیقت کو اور اس کے اندر ہم عبادت کے اندر زیادہ کیسے لگیں گے؟ کیونکہ میں پہلے بولا کہ ہمارا جو ہے نفس اتنا موٹا تازہ ہو گیا ہے، ایک بالکل اژدہے کی طرح ہو گیا۔ سانپوں کے اندر سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اژدہا، موٹا تازہ۔ تو اس طرح ہمارا نفس ہو گیا اندر سے، تب اس کو جو ہے اب سیدھا جو ہے پنجرے کے اندر بند کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ اندر تڑپے گا وہ کہ کب مسجد سے باہر نکل جاؤ، کب پنجرے سے باہر نکلو، اس طرح ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ابھی سے جو ہے اس کی پریکٹس اور مشق کرنا ہے، ابھی سے عادت بنانی ہے، ابھی سے اس کو تھوڑا سا کیا ہے اپنے دل پر، اپنے جسم پر بوجھ ڈال کر جو ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، بوجھ ڈال کر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، بوجھ ڈال کر جو ہے کاروبار میں جو ہے تھوڑا سا سیٹنگ کر کے جو ہے کسی کو کاروبار پہ لگا کر نماز کے لیے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ اب آپ بولیں گے کہ سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے صحیح سے، کس طرح نہیں ہو سکتی؟ اب جب کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے فرسٹ اور سیکنڈ فلور دونوں بھر جاتے ہیں، تو کیا یہ پانچوں نمازوں میں نہیں بھر سکتے؟ تو آپ ہی رہے ہیں، ہاں، سارے مصروفیات ہے، سب مصروفیات کے باوجود، سارے کام کے باوجود جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب حاضر ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پانچوں نماز کے لیے کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ لیکن تھوڑا سا فکر کی ضرورت ہے، دل پر اس بات کو لے آ کہ میرے اوپر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، میرا بیٹا پڑھ لے گا معاف نہیں ہوں گے، میرے محلے والے پڑھ لیں گے میرے سرے سے معاف نہیں ہوگی نماز، میرا پڑوسی نماز پڑھ لے گا معاف نہیں ہوں گے، میں نوکر کو چھوڑ دیا وہ جا کر نماز پڑھ کر آیا تو میں سیٹ ہوں، میرے اوپر سے نماز معاف نہیں ہوگی، ثواب ملے گا آپ کو، آپ نے نوکر کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کے اوپر جو فرض تھا اس کو آپ نے انجام نہیں دیا، اس کی سزا، اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس طرح دی انہوں نے کہ اگر ہماری پوری باڈی صحیح سلامت ہے، پوری باڈی کے اندر کوئی جو ہے انفیکشن نہیں ہے، ہماری کڈنی صحیح سلامت ہے، نہ ہارٹ کا پرابلم ہے، نہ بی پی ہے، نہ شوگر ہے، نہ کینسر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کیونکہ آپ نے جو ہے کھانے پینے میں احتیاط رکھا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، یاد رکھیں،
صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جسم کا حق ہے یہ، صحیح وقت پر اس کو نیند دینا، صحیح وقت میں اس کو کھانا پہنچانا، یہ سب کیا ہے جسم کے حقوق میں آتا ہے۔ بہرحال تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر جو ہے چیک اپ کرے گا، اور جو ہے چیک اپ کرنے کے بعد اسکیننگ وغیرہ کر لیے، ساری باڈی صحیح سلامت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا، آپ کو جو ہے سیدھا گھر واپس بھیج دے گا کہ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نمازوں کی پابندی کرو، کچھ بھی ضرورت نہیں، یہ بولے گا ڈاکٹر مسلمان ہوتا۔ اور اگر آپ نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہے، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، طبیعت کو یہ خراب کر دی، کینسر لگ گیا، اب ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اسکیننگ کر لیے، پتہ چلا کہ کینسر کی بیماری ہے، تو اب کیا کریں گے کہ یہ پتہ چلا کہ کڈنی جو ہے فیل ہے، ایک طرف کی کڈنی صحیح سے کام نہیں کر رہی، تو اب کیا کرنا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کا آپریشن کرنا ہوگا، تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا، اس چیز کو چیرے گا، پھاڑے گا، پھر اس میں سے نکال کے اس کو صحیح کر کے پھر اندر ڈال کے فٹ کر دے گا، یہی کام ہوتا۔ تو یہ کیوں کرے گا، یہ جو ڈاکٹر نے چیرا پھر پھاڑا پھر ساری چیزیں صحیح کر دی، اور یہ پھاڑنے کے اور جو ہے بلیڈ چلانے کے پیٹ کے اوپر آپ اس کو پیسے دے رہے، پیسے بھی دے رہے آپ، اور ہمارے جسم کو بھی پھاڑ رہا، پھر بھی آپ اس کا کیا سمجھ رہے، اس کا احسان مند رہ رہے آپ کہ میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مجھے صحیح کر دیا، میری بیماری کو ختم کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کے اندر صحیح نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے احکامات کو صحیح طور سے پورا کریں گے، تو فرمایا بڑے فرماتے ہیں کہ کل کو ہم مر کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور مر کر جو ہے ہماری حاضری ہوگی اللہ کے سامنے، اس وقت اللہ جو ہے ساری لسٹ سامنے پڑی ہوگی، اللہ کہہ دیں گے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر صحیح سلامت تھا، اب اس کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اس کو جنت میں بھیج دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے، اس کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر رہ کر ہم نے نماز کی کوتاہی کی ہوگی اور روزے چھوڑ دیے ہوں گے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دی ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہوں گے، تو اب کیا ہوگا، اللہ کہیں گے کہ اس کے اندر تو بیماری ہے بہت ساری، اس کی کڈنی بھی فیل ہے اور کینسر کا بھی پرابلم ہے، اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس لیے کیا ہے، اس کی پیٹ کے اندر بھی انفیکشن ہے، تو اب کیا کرنا، فرشتوں سے کہیں گے کہ چلو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، پہلے اس کا آپریشن کرو، پھر آپریشن ہونے کے بعد جب صحیح سلامت ہوگا پھر اس کو جنت میں جا کر ڈال دینا۔ تو یہ آپریشن کی نوبت نہ آئے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن یہ دوزخ میں جا کر آپریشن کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے کیا کرے، ابھی سے نمازوں کی پابندی رکھے، ابھی سے جو ہے ابھی سے عبادت کا ایسا شوق پیدا کرے، ایسا ذوق پیدا کرے کہ ہم ابھی سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کی بات کی فکر کریں۔ اگر ابھی سے ہم فکر نہیں کریں گے، یہ سوچیں گے کہ 2 مہینے کے بعد جیسے رمضان آ جائے گا پوری پابندی کریں گے اور جو ہے 10 دن میں پورا قرآن سن لیں گے، یا 27 کو ہمارا پورا قرآن ختم ہو جائے گا، تو یاد رکھیے یہ آپ کا 10 دن تک ہی چلے گا یا 8 دن تک چلے گا۔ میں دیکھتا ہوں ہر سال ہی دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے موٹا نفس ہو گیا ہے، اب ایک دم سے اس کے اوپر جو ہے اب پورے نمازیں اور اوپر سے تراویح، ہاں اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور اوپر سے روزہ بھوکا رہ کر عبادت کرنا، تو ذرا لوڈ پڑتا ہے جسم پر، بھاری ہوگا، لیکن کس کے لیے بھاری ہوگا، جو ابھی سے تیاری نہیں کرے گا رجب کے مہینے سے، جو رجب کے مہینے سے جس نے تیاری کر لی گویا کہ وہ رمضان جو ہے بالکل آسانی سے گزر گیا۔ تو کیا کرے ابھی سے کہ ہفتے میں ایک روزہ رکھ لے، ہفتے میں پیر کے دن روزہ رکھ لے یا چاشمے کو روزہ رکھ لے، کوئی بھی ایک دن جو ہے فکس کر کے ہفتے میں ایک روزہ رکھے، تو 2 مہینے میں 4 ہفتے، 2 مہینے میں 8 ہفتے، تو 2 مہینے کے 8 روزے رکھ لے، اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا، 2 مہینے کے 8 روزے رکھ لے، تو کیا پریکٹس ہو جائے گی روزہ رکھنے کی، وہاں جا کر آپ کو لوٹ نہیں پڑے گا۔ اور نماز کا کیا کرے، نماز ایک بھی نہ چھوڑے، فجر ہماری جاتی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، اب نہیں جانا، اب قضا نہیں ہونا، تو کیا کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرے، کس بات میں، نیک کاموں کے اندر، نیکی کے جو کام ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارا دوست ہے وہ روزانہ کا جو ہے 100 پارہ پڑھتا ہے اور میں 1 پیج بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کیا کریں، میں بھی 100 پارہ پڑھوں گا، قرآن لے کے بیٹھ جائے، 10 منٹ قرآن کھولے، 10 منٹ میں انشاءاللہ آہستہ بھی پڑھیں گے تو 100 پارہ ہو جائے گا آپ کا،
اور آہستہ پڑھ لے 15 منٹ ہو جائے گا، تو 15 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے ہو؟ جس قرآن کے اندر ساری شریعت کو اللہ نے اتارا ہے، اس قرآن کے لیے 15 منٹ اگر ہم نہیں دے سکتے تو ہم کس نام کے مسلمان؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات اپنے دل کے اندر بٹھائے، دماغ کے اندر بٹھائے کہ آخر ہم جو ہے اللہ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے۔ مجھے فکر ہے اپنی آخرت کی، آپ کو فکر ہونا چاہیے اپنی آخرت۔ کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پر آخرت میں جو ہے یہاں تو جو ہے تھوڑا بہت پیسے کھلا کر جو ہے کام جو ہے نمٹا لیتے، کام آگے بڑھ جاتا۔ وہاں پر یہ سب نظام نہیں ہے، یہ سب نظام وہاں پر آخرت میں نہیں چلے گا، بلکہ جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ عمل وہ آخرت میں دیکھ لے گا۔ اس نے 3 نمازیں چھوڑ دی، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس نے نمازوں کی پابندی کی تھی اور اللہ کے احکامات پر چلتا رہا تھا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں اور ساری کی ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو سیدھا آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اترا ہے قرآن، قلب کے اندر۔ تو کیا کریں؟ ابھی سے جو ہے میرے بھائیو، ابھی سے تیاری کریں، کوئی بھی نماز کو نہ چھوڑے، کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام رکھیں، اور ہو سکے تو ہفتے میں 1 یا پھر ہفتے میں اگر نہیں رکھ سکتے تو 2 ہفتے میں 1 کم سے کم روزہ رکھ لے، تاکہ 2 مہینے کے اندر 4 روزے ہمارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں خرافات وغیرہ، ان چیزوں کو ایک سائڈ میں کر دے، ابھی سے رمضان کی تیاری کرے۔ خود میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے جو ہے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ حالانکہ آپ تو بخشائے تھے، لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے تھے؟ ابھی سے تیاری۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب حضور کیا کرتے تھے تو ہمیں تو اور زیادہ جو ہے اس کے اندر پابندی کرنی چاہیے، اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اور ایک بات جو میں بیچ میں عرض کر دیا تھا کہ جب بھی کسی کی بات آپ سن لیے، کسی بڑے جو ہیں عالم کی بات سن لیے، کسی اللہ والے کی بات آپ سن لیے، تو اس کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوگی، وہ بات ہوگی کہ بات تو صحیح ہے، کہ سامنے والا جو بول رہا ہے، مولانا جو بول رہے ہیں، اللہ والے جو بتا رہے ہیں بات، وہ ہمارے بھلائی کے لیے بتا رہے ہیں، ہماری خیر خواہی کے لیے بتا رہے ہیں، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب یہ بات آپ کے دل کے اندر آئے کہ اس بات پر عمل کرنا چاہیے، یعنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، تو اسی وقت اس کام کو کریے، اسی وقت اس کام کو کرنا، اسی وقت اس عبادت کو انجام دینا، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹال دیے کہ بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، 15 تاریخ کے بعد سے جو ہے گرمی شروع ہو جائے گی، اس وقت کر لوں گا، تو یاد رکھیے وہ توفیق آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، کیونکہ نیک عبادت کی توفیق جو دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی قدردانی کی، یعنی اس عبادت کو کر لیا آپ نے، تو گویا کہ آپ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ٹال مٹول کر دیا، آئندہ پر اور آنے والے وقت کے لیے جو ہے اوپر ڈال دیا، تو وہ توفیق آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھیں۔